جو عورت آپ کے نسل کے لیے اپنے وجود کے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس میں اتنی خامیاں کیسے نکل آتی ہے؟ گرل فرینڈ چاہے کتنی ہی حسین ہو، بیوی کی جوتی کے برابر نہیں ہوتی۔ عورت کے سینسر اتنے تیز ہے کہ وہ نظر اور نیت پہچان لیتی ہے۔ دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کو دھوکہ دینا چاہتی ہے۔ عورت توجہ مانگتی ہے اور مرد ذہنی سکون۔ جہاں بھی ان دونوں کو یہ چیزیں ملے گی، دونوں وہی کے ہو کے رہ جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کا بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، خوش اخلاقی سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ عورت سے علم چھین لوگے تو جہالت نسلوں میں سفر کرے گی، اور اگر تعلیم کے نام پر عورت سے پردہ چھین لوگے تو بے حیائی نسلوں میں سفر کرے گی۔ اور عورت کو اگر نئے رشتے سے عزت ملے تو پھر وہ گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ محبت کا تقاضا غربت یا عمر سے نہیں ہوتا۔ محبت رنگ روپ نسل نہیں دیکھتی۔ محبت جس شخص سے ہو جائے، اس کے نزدیک دنیا کی کل آبادی صرف ایک شخص۔ عورت کو سننے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی آنکھوں کو سنا جائے اور انکہی باتوں کو سمجھا جائے۔ عورت ہو تم، باہر نکلو تو چہرے پر حجاب ہو اور لہجہ اتنا تلخ ہو جیسے تیزاب ہو۔ مرد ہو تم، تمہاری ہستی کا اتنا رعب ہو، پاس سے گزرے جو کوئی عورت تو وہ بھی ہوپ ہو۔ تم نے فخر جتایا تھا کہ محبت ہے مجھ سے، میں نے کر کے دکھایا ہے کہ عشق ایسے ہوتا ہے۔ ڈیئر ہسبینڈ، کبھی کبھی رویوں کے پھندے رشتوں کی سانس روک دیتے ہیں اور رشتے بے پرواہی کی وجہ سے بے موت مر جاتے ہیں۔ تم نے انداز محبت دیکھا ہے، انداز وفا نہیں۔ پنجرے کھول بھی دو تو کچھ پرندے جایا نہیں کرتے۔ جب محبت رخ سے ہو تو انسان دوبارہ کسی سے محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ کہتے ہیں کوئی ساس ماں نہیں بنتی، کیسے بنے بہو بھی تو بیٹی نہیں بنتی۔ بات صرف لہجوں کی نرمی کی ہے، برداشت کی ہے، طنزیہ لہجے کی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں سہنے کی ہے۔ سہنے والا ہی کمال کرتا ہے، کہنے والا نہیں۔ نہیں کرتے شریک تیرے خیال میں کسی کو، ہم تیرے خیال کا بھی بہت خیال کرتے ہیں۔ بیوی مرد سے زیادہ ذہین ہوتی ہے، وہ شوہر کو چند مہینوں میں ہی سمجھ جاتی ہے، جبکہ شوہر ساری زندگی بیوی کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، پھر بھی بعد میں کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تم چاہتی کیا ہو۔ شادی کبھی بھی اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ کچھ کے لیے بوجھ، کچھ کے لیے تماشا اور کچھ کے لیے حسرت بن جائے۔ عزیز من، میں آپ کو اپنے لفظوں میں اتنا خوب روح اور دلکش لکھ سکتی ہوں کہ مجھے پڑھنے والوں کو آپ کو دیکھنے کی چاہ ہو۔ سنو عزیز من، مجھے آپ سے محبت ہے، آپ نے میرا دل لے لیا ہے، آپ کی آنکھیں مجھے دیوانہ کرتی ہے، آپ میرے دل میں بس چکے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ دو گھڑی میسر ہو اس کا ہم سفر ہونا، پھر ہمیں گوارا ہے اپنا در بدر ہونا۔ یہی کام گھر میں کرتے وقت موت پڑتی ہے۔ کسی شخص کے لیے دعا کرنا اس سے محبت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، کیونکہ وہ انسان دعا نہیں کرتا سوائے اس کے لیے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مرد وہ بلا ہے جو اپنے زوال سے بھی نہیں ڈرتا، پر ایک عورت سے ڈرتا ہے جس سے وہ بے انتہا پیار کرتا ہے۔ بستر کی بات آئے تو کوئی ذات بھی نہیں دیکھتا، نکاح کی بات آئے تو نسل یاد آ جاتی ہے۔ سنو گڑیا، اگر تمہیں اپنا ہم سفر چننے کا موقع ملے تو کسی عزت دینے والے کو چنا، نہ کہ خوبصورت جانور کو۔ لوگ حسد انسان سے نہیں بلکہ اس کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں، کامیابیوں اور ان کو میسر نعمتوں سے کرتی ہے۔ محبت کا رنگ اگر سیاہ ہے تو تم میرے لیے اس پاکیزہ اوڑھنی جیسی ہو جو میرے وجود کو مکمل طور پر ڈھانپ لیتی ہے، مجھے دنیا کی ناپاک نظروں سے اوجھل کر کے تحفظ بھرا احساس فراہم کرتی ہے۔ تم میری خواہش نہیں ہو، خواہشیں ادھوری رہ جاتی ہے۔ تم میری ضرورت بھی نہیں ہو، ضرورت بھی ایک دن پوری ہو جاتی ہے۔ تم میری جان ہو، جب تک تم ہو تب تک میں ہوں میری جان۔ انتظار اگر عورت کرے تو بڑی شدت کا کرتی ہے، اول و آخر کرتی ہے۔ پرفیکٹ میاں بیوی، ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔
جان ہم سفر، آپ وہ واحد شخص ہو میرے بابا اور بھائی کے بعد کہ جن کے جوتے کی دھول میں اپنے دوپٹے سے صاف کرنا پسند کروں گی۔ القرآن، جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کرو اور محبت کا حق تو یہ ہے تم اسے حلال بناؤ۔ یہ تھی ہماری آج کے کچھ اقوال جو میں نے آپ لوگ کو سنائی۔ اگر آپ لوگ کو اس میں سے کچھ بھی پسند آئے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔